اگر ایک سرپنچ پنچ کے لیے 10+2 کی کوالیفیکیشن رکھی جانی چاہے تو ایک MLA کے لیے کم سے کم PG ہونی چاہیے اور MP کے لیے تو MA ہونا چاہیے پالیٹکس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا چناب ٹائم۔ میں آپ کا میزبان خلیق انجم ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد اشرف شیخ جی، جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ سب سے پہلے سواگت ہے آپ کا دا چناب ٹائم۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس دور دراز پہاڑی علاقے میں آپ لوگوں کی آواز ایڈمنسٹریشن تک پہنچاتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ آج جس مدعے پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کل پنچایتی راج ایکٹ کو لے کر ایک سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ وائرل ہوا تھا، جس کی بعد میں تردید بھی ہوئی کہ یہ فیک ہے، لیکن مان لو اگر وہ حقیقت بھی ہے، فیکٹ ہے، تو میرا یہ کہنا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کوئی سی بھی امینڈمنٹ دیکھیں، 48 کو دیکھیں، 89 دیکھیں، 92 دیکھیں، 2011 کو دیکھیں، 2016 کو دیکھیں، تو پنچایتی راج ایکٹ میں کوالیفیکیشن کا ذکر ہے ہی نہیں۔ اگر گورنمنٹ چاہے تو کوالیفیکیشن رکھ بھی سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر ایک سرپنچ اور پنچ کے لیے 10+2 کی کوالیفیکیشن رکھی جائے تو پھر گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا چاہے یا عوام کو بھی فیصلہ کرنا چاہے کہ ایک MLA کے لیے کون سی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے۔ میرے حساب سے منیمم پوسٹ گریجویشن جو ہے ایک MLA ہونا چاہیے اور MP کم سے کم MA ان پالیٹکس ہونا چاہیے، اور CM اور PM کی تو بات یہ نہیں، ہوم منسٹر کتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے، PhD ہونا چاہیے، وہ تو PhD ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس وائرل ویڈیو کو کمنٹس کر رہے تھے کہ ہاں جی گڈ ڈیسیجن، اچھا ہے، یہ ہونا چاہے، ان پڑھوں کو باہر نکالنا چاہے، کم پڑھے لکھے لوگوں کو باہر نکالنا چاہے، باہر کا راستہ دکھانا چاہے، تو میری ان سے گزارش ہے کہ یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کن لوگوں کو اپنا رہبر چنتے ہیں۔ ایک طرف جب بھی پنچایتی الیکشن آتے ہیں یا اسمبلی کے الیکشن آتے ہیں یا پارلیمنٹ کے الیکشن آتے ہیں تو لوگوں کو اس وقت یہ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ سرکار کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگرچہ یہاں پر جو پنچایتی راج ایکٹ ہے، اگر جو کانسٹیٹیوشن ہے انڈیا کا، اس میں ایک ان پڑھ بھی فارم بھر سکتا ہے، لیکن یہ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لوگ کس کو چنیں گے۔ ان کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک طرف ایک ان پڑھ ہے، ایک دوسری طرف کوئی پڑھا لکھا نوجوان ہے، تو لوگوں کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کو ووٹ دینا ہے کہ جن کو پتہ ہو ہماری پاورز کیا ہے۔ اگر ایک سرپنچ ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے میری پاورز کیا ہے، مجھے کیا کام کرنے ہیں۔ یا ایک ان پڑھ کو اگر ان پڑھ ہوگا تو وہ کہیں اپلیکیشن بھی نہیں لکھتا، ہاں، تو وہ تو لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے نا کہ کل میں ایک سرپنچ کے پاس جاتا ہوں، جناب اس پر آپ سٹیمپ لگائیں یا مجھے یہ اپلیکیشن لکھ کے دیں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ کہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے؟ دیکھو، میں تو تھوڑی کہہ سکتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے کہ میرے کہنے پر کوالیفیکیشن رکھیں گے۔ آپ کی رائے جاننا، اگر کوالیفیکیشن ہو بھی وہ تو گورنمنٹ کی مرضی ہے، گورنمنٹ رکھے یا نہ رکھے، لیکن لوگوں کے جو کمنٹس میں دیکھ رہا تھا کہ گڈ ڈیسیجن ہونا چاہے، ان پڑھوں کو باہر کا راستہ دکھانا چاہے، ان لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ جب الیکشن آتے ہیں تو ان کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کس کو ووٹ دینا ہے، ان پڑھ لوگوں کو دینا ہے یا پڑھے لکھے لوگوں کو دینا ہے۔ اس وقت لوگوں کا جو الٹریٹ ہوگا وہ تو الٹریٹ کو ہی دے گا، وہ تو سمجھے گا یہ میرا ہی ساتھ ہے۔ نہیں، ایسا سوال، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں الٹریسی، آپ اپنے علاقے کی بات کریں، الٹریسی جو ہے 5% ہے، وہ 5% تھوڑی سرپنچ بناتے ہیں یا MLA بناتے ہیں۔ اس وقت میرے حساب سے جب الیکشن آتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں، ایک تو پیسہ دیکھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں، اچھے لوگ بھی اپنا قیمتی ووٹ تھوڑی سی قیمت پر اس وقت بیچ دیتے ہیں، ایک ان پڑھ کو دیتے ہیں یا نااہل کو دیتے ہیں۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ان پڑھ ہوتا ہے، دوسرا نااہل ہوتا ہے، جو اس کی اہلیت ہی نہیں رکھتا، جو لوگوں کے کام سمجھتے ہی نہیں ہیں، جس کو پتہ نہیں ہوتا کہ ایک کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ میرا ہی جیسا ان پڑھ ہے، کیا پتہ میرا کام کر لے گا، ہو سکتا ہے، میں بھی، وہ بھی ایک میٹر ہوتا ہے۔ لیکن میرا جو کہنا ہے اس وقت لوگوں کو دیکھنا چاہے کہ ہمیں کس کو ووٹ دینا ہے، ان پڑھ کو دینا ہے یا پڑھے لکھے کو دینا ہے۔ اور اس وقت لوگوں کا یہ رجحان ہوتا ہے، لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ کام جو ہے سرپنچ بننا، MLA بننا، MP بننا، وہ کیا کہتے ہیں پنچ بننا، یہی انہی لوگوں کا کام ہے، چوروں کا کام ہے، بے ایمانوں کا کام ہے، ایمانداروں کا کام ہی نہیں ہے۔
اور جب پھر ہم بےایمانی کے اس لیول پہ ووٹ دیتے ہیں کہ یہ بےایمانوں کا کام ہے، اور جب وہ بےایمانی کرتے چوریاں کرتے ہیں پھر ہمارا ان سے گلہ ہوتا ہے کہ اب یہ ایمانداری نہیں کر رہے ہیں، جب ہم نے اسی بیس پہ ان کو ووٹ دیا کہ یہ بےایمانوں کا کام ہے، اچھے لوگوں کا کام ہے ہی نہیں، تو وہ ایمانداری کہاں سے کریں گے؟ جب وہ چوریاں کرتے بےایمانی کرتے پھر ہم ان سے گلہ کرتے، اب ایمانداری نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک مثال میں دیتا ہوں کہ ابھی ایک سونار کی دکان ہوتی ہے، وہ سونے کے پہرے ایک چور کو رکھتا ہے کہ بھائی آپ اس کی میری دکان کی پہرے داری کرنی ہے، پر چور کو تو چوری کرنی ہے۔ جب وہ چور کو سونے کے پہرے رکھے گا پھر ایمانداری کی امید رکھے گا اب میرا سونا جو ہے چوری نہیں ہوگا، وہ تو اس کی غلطی ہے۔ یہی ہے کہ جب بھی الیکشن آتے ہیں چاہے پنچایت کا ہو اسمبلی کا ہو تو لوگوں کو خود فیصلہ کرنا چاہے۔ اگر سرکار نے بھلے ہی یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے انڈیا کا کہ اس میں ان پڑھ لوگ بھی فارم بھر سکتے ہیں، آپ دیکھیے ایم ایل اے مڈل پاس ہوتا ہے، میٹرک پاس ہوتا ہے، ایک طرف جو ہے پی ایچ ڈی الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے، دوسری طرف کوئی مڈل پاس ہوتا ہے، لیکن پیسے کی بنیاد پر وہ الیکشن جیتتا ہے۔ لیکن وہ تو لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ کس کو ووٹ دیں گے، وہ تو پڑھے لکھے لوگوں کو دینا چاہے۔ تو جو لوگ وہ کمنٹس کر رہے تھے گڈ ڈیسیجن ایسا ہونا چاہے، ان پڑھوں کو باہر کا راستہ دکھانا چاہے، یہ تو آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے نا۔ کل پنچایت کا الیکشن ہوں گے کب نہیں ہوں گے، اس میں پڑھے لکھے بھی ہوں گے ان پڑھ بھی، اس میں پڑھا لکھا بھی فارم بھرے گا، ہاں پڑھے لکھے لوگ بھی فارم بھریں گے، ان پڑھ لوگ بھی فارم بھریں گے، جو نااہل جن کو لوگ سمجھتے ہیں یہ نااہل ہے وہ بھی فارم بھریں گے۔ تو جناب علی اس وقت تو لوگوں کو فیصلہ خود کرنا ہے، یہ تو ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ پڑھے لکھے لوگوں کو سامنے لائیں گے یا ان پڑھ لوگوں کو۔ گورنمنٹ بھی اس وقت کہتی ہے، لیڈر لوگ بھی کہتے ہیں، ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اچھے لوگوں کو سامنے لاؤ، پڑھے لکھے لوگوں کو سامنے لاؤ جو آپ کے کام کریں گے، لیکن ہم اس وقت اپنا قیمتی ووٹ تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیتے ہیں، ان پڑھ لوگوں کو بھی بنا دیتے ہیں، نااہل لوگوں کو بھی بنا دیتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے بھی ہمیں پورا پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس کے قابلیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، پھر ہم سرکار سے گلہ کرتے ہیں اب جی ان پڑھ ہے، یا ان لوگوں سے ہم گلہ کرتے ہیں اب یہ ہمارے کام نہیں کر رہے ہیں، تو یہ تو ان لوگوں کو دیکھنا چاہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر وہ ویڈیو اس کی تو جو پوسٹ وائرل ہوا تھا وہ تو بعد میں اس کی تردید بھی ہوئی، چینلوں نے چڑھائی تھی ویڈیو، تو بعد میں اس کی تردید بھی ہوئی کہ یہ فیک ہے، لیکن اگر فیکٹ بھی ہے تو اگر ایک سرپنچ پنچ کے لیے 10+2 کی کوالیفیکیشن رکھی جانی چاہے تو ایک ایم ایل اے کے لیے کم سے کم پی جی ہونی چاہیے، اور ایم پی کے لیے تو ایم اے ہونا چاہیے پالیٹکس میں۔ بہت سارے ایم ایل ایز ہیں وہ میٹرک ہی ہیں، دیکھیے کچھ تو انڈر میٹرک بھی ہیں، بالکل بڑے بڑے ایم پی جو ہے میٹرک ہیں، اب ہم نام کس کا لیں، نام تو لینا اچھی بات نہیں سمجھتا ہوں، لیکن میٹرک پاس ہے، ایک طرف پی ایچ ڈی ہوتا ہے، کوئی آئی اے ایس آفیسر ہوتا ہے ریٹائرڈ آئی اے ایس آفیسر، دوسری طرف کوئی انڈر میٹرک ہوتا ہے، اس کو لوگ چنتے ہیں، یہ تو لوگوں کے ہاتھ میں ہے نا۔ اب سرکار نے تو تھوڑی کہا کہ آپ اس کو ہی دے دو اس کو مت دے دو، تو یہ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ جو لوگ یہ کمنٹس کر رہے تھے گڈ ڈیسیجن یا ہونا چاہے کوالیفیکیشن ہونی چاہے، بھائی یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ پڑھے لکھے لوگوں کو سامنے لائیں، پڑھے لکھے لوگوں کو سامنے لائے، ایماندار لوگوں کو سامنے لائے، یہ کام ایماندار لوگوں کا ہے، بے ایمانوں چوروں کا نہیں ہے، یہ میں کہتا ہوں۔ کچھ لوگ بالکل یقین کر رہے ہیں کہ واقعہ 10+2 کوالیفیکیشن رکھی گئی، ان کے لیے کیا میسیج رہے گا؟ یہ سرکار کے ہاتھ میں ہے، اس کا فیصلہ جو ہے ECIF انڈیا کرتا ہے، الیکشن کمیشن آف انڈیا، تو یہ تو ہم نے تھوڑی کرنا ہے فیصلہ، سرکار رکھنا چاہے رکھ سکتی ہے، میٹرک رکھے 10+2 رکھے، لیکن اگر سرپنچ کیا میسیج جو بیچارے ان پڑھ ہیں جن کو پتہ نہیں، جنہوں نے ایسے دیکھیے مطلب کان میں سنا جو بھی امینڈمنٹس ہیں، پنچایتی راج ایکٹ اسے کہتے ہیں، پنچایتی راج ایکٹ، چاہے 89 کا ہو، 48 کا ہو، 73 امینڈمنٹ ہو، 74 امینڈمنٹ ہو، 2011 کا ہو، 2016 کا ہو، تو اس میں کوالیفیکیشن کا کہیں مینشن نہیں ہے۔ تو اگر گورنمنٹ امینڈمنٹ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن اگر پنچ اور سرپنچ کے لیے 10+2 کی مانگ کر رہے ہیں لوگ، ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو ایم ایل اے کے لیے کم سے کم PG تو ہونی چاہیے، ایم پی کے لیے کم سے کم ایم اے تو ہونی چاہیے۔ تو بس اسی کے ریلیٹڈ آپ کو ہم نے تکلیف دی ہے، باقی کیا خدا حافظ۔ شکریہ۔ یہ تھے محمد اشرف شیخ جی، انہوں نے آج ہمیں بلایا تھا، اور انہوں نے جو کل پرسوں سوشل میڈیا پہ بہت سارے چینل والوں نے ویڈیو چلائی تھی کہ ایک سرپنچ کے لیے 10+2 کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، تو انہوں نے اپنی رائے رکھی۔ یہ تھے محمد اشرف شیخ جی۔ آپ دیکھتے رہے دا چناب ٹائم، اپنے میزبان خلی کنجم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔